Assalamu alaikum. This is me, Abdurrahim Gul Kaka Khail, your host from Insight Beacon. Today, we'll be interviewing Ashfaq Ahmed Khan Durrani, the president of Insight Beacon. He is the scholar from National Defense University in public policy, and he has done an extensive research on narrative and rhetoric. Ashfaq Ahmed Khan Durrani. Thank you so much, Abdurrahim. Thank you so much for having me. As he's done quite a lot of research on narrative building, today we'll not be touching that part, but we'll move to something different that he's been lately doing research on. And I'd like him to elaborate over the Indian hybrid warfare against Pakistan. Sure, we can talk about Indian hybrid warfare in detail. اور موسٹلی ہماری آڈینس جو ہے وہ دیر اردو لسنرز، سو وی ول ٹرائی ٹو اردو میں بات کر لیں گے. انڈین ہائبرڈ وارفیئر پہ میاں صاحب ہمارا ایک ڈیٹیل پوڈ کاسٹ استاد محترم ڈاکٹر مسعود خٹک کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کیا ہے، جو کہ اس کے بعد ہمارے پر چل جاتے ہیں، ہم نہیں بول سکتے. اور ہم کوشش کر لیں گے کہ جو ہم نے سیکھا ہے ہم موجودہ سچویشن کو انڈیا میں لنک کرے کہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے لیے جو خاص کر جو ایک ریشنل تھنکنگ اور اسٹریٹجک تھنکنگ جس بندی کی ہے، ہم اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. یہاں سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ who led this interview and who led this initiative. بالکل، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک مخصوص تھنکنگ کی آج کل حکومت ہے، ایک مخصوص نظریے کے، اور ان کی جو اسپائریشنز ہیں، ان کی جو ڈریمز ہیں انڈیا کے لیے، وہ انڈیا کے لیے تو شاید بہتر ہو، لیکن انڈین مسلمس کے لیے اور پاکستان کے لیے اور باقی ریجن کے لیے بالکل بہتر نہیں ہے. تو دے ور لوکنگ فار سم ون کہ وہ 2014 میں نیشنل سیکیورٹی پہ ایڈوائزر کے پوسٹ کے لیے دے ور لوکنگ فار سم ون جو کہ ایکسپرٹ بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنیکل بھی ہو، اسٹریٹجسٹ بھی ہو، اور اسٹریٹجی کو جاننے والا بندہ بھی ہو. دے ور لوکنگ فار سم ون لائک دیٹ. اور ان کے لیے اس پوسٹ کے لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کیا. ایکس جو را کی چیف تھے، ایس دولت، اس طرح بہت سارے لیڈرشپ کو اور ایجنسیز کی لیڈرشپ، اور ان کو انٹرویو کیا گیا. لیکن اس میں ایک بندہ جو تھا اس کو پھر بعد میں ہائر کیا گیا، اور یہ انٹرویو جو ہے کافی کنٹروورشل، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ انڈینز جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نیشنل سیکرٹ ہے. اس پہ ایک جرنلسٹ نے رپورٹ کیا تھا، اور اس رپورٹ کو ود ان 24 hours جو ہے اس کو تمام نیوز پیپر سے ہٹایا گیا، تمام ٹی وی چینل سے اس پہ پابندی لگائی گئی، اور ایون گوگل واز اپروچڈ، گوگل کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ آپ کے پاس جو بلاگز میں یا کسی رپورٹ میں یا کسی نیوز لنک میں اگر کچھ نہ کچھ ڈیٹا اس انٹرویو کے بارے میں ہے تو یو مسٹ ریموو اٹ. تو اس طرح ایک پروسیس تھا. اس سے یہ اخذ ہو سکتا ہے کہ یہ انٹرویو بہت ہی کنٹروورشل تھا، اور اگر آپ اس کے اہم نکات پہ آ جائیں تو وہ ہمارے ویورز کے لیے بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اصل میں نریندر مودی کو کوئی اس طرح کا بندہ چاہیے تھا جو کہ ان کے مینیفیسٹو میں ایک چیز ہے اکھنڈ بھارت، اور اکھنڈ بھارت کا سب سے بڑا مطلب جو ہے وہ ایکسپینشن کا ہے، اور آپ ایکسپینشن تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے سامنے کوئی بیریئر موجود ہو. تو دے ور لوکنگ فار سم ون کہ وہ ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میچ کر کے آگے کام کر سکے. اینڈ دیٹس وائی انہوں نے ایک بندے کو اپروچ کیا، اور جو کہ ایکس اسپائی بھی رہے ہیں، اینڈ وہ خود بھی کلیم کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان میں کوہوٹا میں جا کے پاکستان کی نیوکلیئر سائٹس پہ میں اسپائی کرتا تھا. اور انڈیا میں ان کو جیمز بانڈ سمجھتے ہیں، جیمز بانڈ کہتے ہیں آج کل، کچھ لوگ ان کو ماڈرن ڈے چانکیہ بھی کہتے ہیں، اجیت دوول. اور اس کے علاوہ وہ انڈین انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر رہے ہیں، اور بعد میں اس کو جب ہائر کرنا تھا تو وہ انٹرویو جو ہے بیسیکلی اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا. اس انٹرویو میں جو کوسچن پٹ کرتے تھے نریندر مودی یا بی جے پی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جیسے بی جے پی پریزیڈنٹ ہے امت شاہ، وہ لوگ بیٹھے تھے. تو ظاہری بات ہے ہر کام آپ پولیٹیشین سے نہیں لے سکتے. سم ٹائم یو نیڈ ٹیکنوکریٹس اینڈ ایکسپرٹس ان دا فیلڈ جو کہ پریکٹیکلی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا جانتے ہوں. اور اسی کے لیے ان کو اجیت دوول صاحب مل گئے، اور اجیت دوول صاحب کی جو انٹرویو تھی وہ پھر کافی انٹرسٹنگ تھی.
یہاں پہ کوشچن جو تھا جو آپ کہہ رہے کہ واٹس دی امیننٹ تھریٹ، تو اس میں ان کا کیا فوکس تھا اور ان کے لیے آگے کیا پروسیس تھا کہ ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ کون سا تھا؟ واز اٹ چائنا، واز اٹ افغانستان، واز اٹ پاکستان، واز اٹ ایران؟ تو اگر آپ اس پہ اپنے ریسرچ سے آپ نے کیا اخذ کی اس میں؟ اچھا، وہ اس کی ہسٹوریکلی بی جے پی اور خاص کر انڈیا میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ، حالانکہ چائنا جو ہے ان سے ایک گریٹر پاور ہے اور ان کو سوچنا بھی چاہیے ان کو ایز اے کمپیٹیٹر، لیکن وہ چائنا کو نہیں سمجھتے. وہ بنگلہ دیش اور افغانستان کو تو بالکل نہیں سمجھتے، نیپال کو بھی نہیں سمجھتے. وہ پاکستان کو سب سے بڑا بیریئر سمجھتے ہیں. اور یہ وہ جو بالکل انٹرنزک اور انٹرنل ہیٹرڈ ہے ٹورڈز مسلمس، وہ چیز یہاں پہ بھی سامنے آ جاتی ہے. تو انہوں نے پاکستان کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھا ہوا تھا. جو پینل بیٹھا تھا ان کو بھی ایسا بندہ چاہیے تھا جو کہے کہ پاکستان. حالانکہ بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے کہا پاورٹی ان سائڈ انڈیا، کسی نے کہا انڈیا کے اندر جو ڈویژنز ہے، جو ایتنیسٹیز ہے، کسی نے کہا انڈین سیکولرزم وہ انڈر تھریٹ ہے. لیکن جو بندہ آیا اور اس نے کہا کہ پاکستان از دا بگیسٹ تھریٹ، پاکستان کو اگر ہم ریموو نہیں کرتے تو ہم اکھنڈ بھارت نہیں بنا سکتے، ہم آگے ایکسپینشن نہیں کر سکتے. تو اس جس بندے نے انٹرویو میں یہ کہا کہ پاکستان، اس بندے کو جو ہے انہوں نے پھر آگے جا کے انہوں نے ہائر کیا. تو اس بندے کی اسٹریٹجی کیا تھی بیسیکلی؟ کس مائنڈ سیٹ سے آئے تھے اینڈ وٹ واز دا بلو پرنٹ دیٹ ہی گیو ان دی انٹرویو جو سب سے ضروری تھا ان کے لیے؟ صاحب یو وونٹ بلیو کہ اس بندے نے جو انٹرویو میں جوابات دی ہیں، جو پلان اس نے پریزنٹ کیا ہے، وہ آج کل پاکستان میں ہم آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں. اور اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا لنک دیکھیں کہ جو چیز یہاں پہ ہو رہی ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، واٹس دا ریزن بیہائنڈ، کس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اس بندے سے جب سوال کیا گیا تو اس کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا کہ اس نے پاکستان کو ایک بگیسٹ تھریٹ ڈکلیئر کیا. تو نیکسٹ کوسچن یہ آتا ہے کہ اس تھریٹ کو ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں راستے سے. اجیت دول صاحب ان کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ٹریڈیشنل اور کنونشنل مینز اور وارز میں نہیں ہٹا سکتے دنیا سے. اگر ہم ان سے 6 گنا ایک بڑا پاور بھی ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کو ریموو کرنے کے، پاکستان کو انڈو کرنے کی کوشش کریں گے، نیوکلیئر پاور ہے، آٹومیٹکلی ریئیکشن آئے گا. سروائیول کے لیے دے کین ڈو اینی تھنگ. ایک یہ انہوں نے جواب دیا تھا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اٹس جو اسٹیمیٹ تھا، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ، تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، لیکن انہوں نے تقریباً انڈین جی ڈی پی کا کچھ پورشن بتایا تھا کہ اٹ ول کاسٹ اس دیٹ مچ. اگر ہم پاکستان کے خلاف کنونشنل مینس پہ جاتے ہیں، کنونشنل وار پہ جاتے ہیں، تو ہمیں اتنا خرچہ آئے گا which was worth $1 billion. مطلب ہم اس پہ بھی نہیں جا سکتے. یعنی conventional mean was no option. They had to come up with something different than that. They have to come up with something different, and that different thing was hybrid warfare. ظاہری بات ہے انہوں نے ایک انٹرسٹنگ جواب دیا کہ اگر جو ریسورسز ہمیں ریکوائرڈ ہے پاکستان کو کنونشنل میں ہرانے کے لیے، اگر اس کے ہم 5% انویسٹ کرتے ہیں، اونلی 5%، اس کے 5% کو ہمیں اس طرح انویسٹ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کمزور بھی کر سکے، ڈیسٹیبلائز بھی کر سکے اور فیوچر میں انڈو بھی کر سکے. وہ تو خیر ان کے خیالات ہے، پاکستان کو انڈو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن دے آر پریکٹیکلی ورکنگ آن اٹ، اور اس کو امپلیمنٹ کیا اس پلان کو انہوں نے. تو دیٹس وائی وہ جو پلان تھا وہ ہائیبریڈ وارفیئر کا تھا. اچھا، اب بات آ جاتی کہ اس پلان میں ایسا کیا تھا جو ان کے لیے کیچی لگا اور جس سے اس بندے نے ان کو کنونس کیا کہ دس از اے ون ون سچویشن فار انڈیا. دیکھیے عبدالرحیم، اس پلان میں بہت کچھ تھا. اس پلان میں اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو 5% بجٹ میں لے رہا ہوں، اس 5% بجٹ کو میں انویسٹ کروں گا 4 پلیسز میں، اور اس کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ بہترین ہوگا. اور اس میں سب سے پہلا انہوں نے انویسٹ کرنا تھا انڈیا میں ڈس انفارمیشن سیلز میں اور باٹس میں. دوسرا انہوں نے پاکستان کی جو اندر گروپس ہے اس میں انویسٹ کرنا تھا. اس میں 2 ٹائپس آف گروپس ہے. ایک ہے ہماری ریولیوشنری گروپس جو سو کارڈ سوشل موومنٹس چل رہے. دوسرا جو تھا وہ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہے انہی گروپ میں انہوں نے انویسٹ کرنا تھا. تیسرا انہوں نے پاکستان اور ایران اور اس میں انویسٹ کرنا تھا افغانستان میں، تاکہ جو لوگ یہاں سے پھر ان کے لیے سیف ہیونز موجود ہو.
اور فورتھ انویسٹمنٹ اجیت دول کے مطابق اس نے انٹرنیشنل لابیز میں کرنا تھا، تاکہ اگر سین بن جاتا ہے، یہاں پہ حالات بن جاتے ہیں اور چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، تو اس پہ پھر آگے ان کے پاس انٹرنیشنل سپیکرز ہو، لوگ ہو جو اس چیز کو فردر بوسٹ کرے اور اس کو دنیا کے سامنے لے کے آئے. تو یہ 4 چیزیں تھی جہاں پہ وہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آپ نے بڑا سنکرونائزڈ آرڈر سے آپ نے بتایا کہ 4 جگہوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا، 4 چیزوں کو فوکس کیا. اگر آپ ایک ایک کو کر کے تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ڈالیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں تھوڑی زیادہ انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی مائنڈ سیٹ کی. Exactly. The first investment that جس پہ انہوں نے نریندر مودی اور وہ اس پینل کو کنونس کیا، وہ تھا کہ ہم انڈیا میں ڈس انفارمیشن سیلز بناتے ہیں، باٹس لگاتے ہیں. وہ باٹس کریں گے کام سوشل میڈیا پہ ٹیکنالوجی کے ذریعے. وہ انفارمیشن جو اصل میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور مال انفارمیشن ہے، اس کو ہم سپریڈ کریں گے پاکستان کے ڈومین میں. اور جب ہم سپریڈ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں پہ یوتھ، سوشل میڈیا یوزرز وہ مس لیڈ ہوں گے، مس گائیڈڈ ہوں گے. اور یہ ان کی پھر 2 قسم کی گروپس بن جائیں گے کہ ایک گروپس ہو جائیں گے ریولوشنری سوشل مومنٹس، اگر کچھ پیسفل لوگ ہیں. اگر دوسرے سائڈ پہ کچھ وائلنٹ لوگ ہیں تو وہ جا کے ایکسٹریمسٹ اور وہ وائلنٹ سائڈ پہ چلے جائیں گے. لیکن مین مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو اگینسٹ کرنا، اپنے ملک کے خلاف، اپنے مٹی کے خلاف، اس کے علاوہ اپنے ریاست کے خلاف اور اپنے اداروں کے خلاف. تو سب سے جو پہلا انویسٹمنٹ تھا وہ اس میں کیا گیا کہ لوگوں کو انفارمیشن کے ذریعے ان کو انسٹیگیٹ کرے، ان کو انسرجنٹس بنائے، ان کو ایجوکیشن سے، ان کو جو پالیٹکس ہے، پیسفل پالیٹکس ہے، پالیٹکس فار چینج ہے، اس سے ہٹا کر ان لوگوں کو مس گائیڈ کر کے ایک ایسے طرف لگانا جو کہ سو کالڈ ریولیوشنری ہو. لوگوں کو رنگا رنگ ٹوپیاں پہنانا، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق دینا. ان لوگوں میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے، ان کو جو ہے ہم انسٹیگیٹ کریں گے اگینسٹ اسٹیٹ. یہ پہلا انویسٹمنٹ تھا ان کا. جو دوسرا انویسٹمنٹ تھا وہ پاکستان میں ایسے گروپس بنانا جو ان لوگوں کو انٹرٹین کرے. آپ نے لوگوں کو تو مس گائیڈ کیا، اب ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے 2 قسم کی گروپس ہونے چاہیے، ایک پیسفل اور ایک جو ہے وائلنٹ. تو جو لوگ پیسفل اسٹرگل میں جانا چاہتے ہیں اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ دا اسٹیٹ، ان کو انٹرٹین کرے. اور دوسرا جو گروپ ہوگا، دوسرا ٹائپ آف گروپ جو ہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ہوں گے. ایسے گروپس جو لوگ ان کے پاس صبر برداشت نہیں ہے، وہ صبر اور تحمل سے کام نہیں لیتے، تو وہ تو they'll go for weapon، آئرن ہینڈ سے. ٹھیک ہے، تو وہ آئرن ہینڈ سے جب ان کو ڈیل کریں گے یا اسٹرگل کریں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول گو ٹورڈز دی وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروپس. تو یہ 2 قسم کے پہلے انویسٹمنٹس تھے. یہ سب سے ان کو لگا کہ یہ ٹاپ ٹیئر ہوگا، یہ سب سے کروشل پارٹ ہوگا. اور اس کے بعد جو 2 ہے، کیا آپ اس پہ ایلیبوریٹ کرنا چاہیں گے؟ ٹرو. جو 3rd انویسٹمنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان ایران، سستان کے پروونس میں، وہاں کے لوکلز میں، وہاں کے لوگوں میں، ان میں انویسٹ کرتے ہیں. میں بی ناٹ دا اسٹیٹ آف ایران، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں اس میں انویسٹ کرتے ہیں، تاکہ اگر بلوچستان میں جو لوگ انسٹیگیٹ ہو رہے ہیں اور وہ اگر انسرجنٹس بن جاتے ہیں یا وہ وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں تو ان کے لیے سیف ہیونز موجود ہو ایران میں. سو دے آر ٹرائنگ ٹو، انہوں نے کہا کہ تیسری جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ ایران میں کر لیتے ہیں. اس سے ہم تھوڑا سا اس طرف بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ they were using the شیعہ سنی ڈیوائڈ، اس کو پولرائز کرنے کے لیے. I think that was also the agenda. That's very true. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل محرم کے دنوں میں کس طرح کے فیک اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے، شیعہ کو سنی سے لڑانے کے لیے اور سنی کو جو شیعہ کے ساتھ لڑانے کے لیے. تو یہ دیٹ واز آل پارٹ آف دیٹ. یہ باٹس جو ہے اس میں بھی شامل ہے، اور جو ہمارے سیکٹیرین ولنریبلٹیز ہے یا ڈیویژنز ہے ان کو تو وہ ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا آ رہا ہے. آپ نے ذکر کی افغانستان کی، تو افغانستان میں ہاؤ کین دے ہیو اے لیوریج؟ افغانستان میں تو وہ دونوں سائڈ سے انویسٹ کر رہے ہیں. دے آر انویسٹنگ ان اسٹیٹ آف افغانستان تاکہ وہ سیف ہیونز پرووائڈ کر سکے. ڈائریکٹلی مے بی دے آر ناٹ فنڈڈ، لیکن انڈائریکٹلی ان کو اس طرح فنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو پیکیجز دیے جا رہے ہیں، ان کو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس دی جا رہے ہیں
تاکہ وہ ان سے خوش ہو, اور دوسرا تو وہاں پہ لوگوں میں, وہاں کی گروپس میں, تاکہ جو لوگ کیپی میں وہ کرتے ہیں, لوگ یہاں سے ایکٹیویٹیز کر کے اگر وہ افغانستان بھاگ جاتے ہیں تو اس میں انویسٹ کرتے ہیں, ایون ویپنز میں انویسٹ کرتے ہیں. تو افغانستان سائٹ پہ انہوں نے جو مین ایجنڈا تھا وہ سستان اور افغانستان کے پکتیکا ریجن یا پکتیا ریجن جو ہے, یہ دونوں الگ الگ ہے, ان میں انویسٹ کرنا, تاکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے جہاں سے لوگ جو بھاگ جاتے ہیں پھر ملٹری ایکشن کے خطرے سے یا ریاستی ایکشن کے خلاف, اگر ان کو خطرہ ہے تو اگر وہ بھاگ جاتے ہیں تو سستان اور وہ افغانستان بھاگ جائے. تو ان دو کنٹریز میں بھی تیسرا انویسٹمنٹ ان دو کنٹریز میں کیا گیا تھا. صحیح, بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے یہ جس طرف جا رہا ہے, اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو کرنٹ سچویشن ہے. اور ایک اور بات, آپ نے لاسٹ پوائنٹ جو بتایا کہ دے آر ورکنگ آن INGOs, انٹرنیشنل لابیز پہ کام کر رہے اور ان کو اس چیز میں انوالو کر رہے, سو ہاؤ آر دے ڈوئنگ دیٹ؟ I was coming towards that. جو فورتھ انویسٹمنٹ تھا وہ کافی مزے کا تھا. اگر پاکستان میں آپ نے اتنا ماحول بنایا, گروپس بن رہے ہیں, وہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ ریاست کے خلاف ہو رہے ہیں, ریاست کی طرف سے ایکشن آ رہا ہے, لوگ پاکستان سے ایران اور افغانستان بھاگ رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہاں پہ, تو ظاہری بات یہ تو ایک انٹرنیشنل ایشو اور ایک ہائی لائٹ سامنے نظر آیا, ایک بریکنگ نیوز کی طرف سے سامنے آئے گا. اب پھر آپ کو فورتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. اجیت دوول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لابیز میں ہم انویسٹ کرتے ہیں, اور وہ انٹرنیشنل لابیز جو ہے پاکستان کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے گا دنیا میں, جس سے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج خراب ہوگا کہ بھائی پاکستان میں تو انسٹیبلٹی ہے, پاکستان میں تو ٹیررسٹ اور سوشل موومنٹس جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ ریاست پاکستان سے خوش نہیں ہے. تو ان ساری لوگوں کے لیے پھر انٹرنیشنل وائسز بنانا, اور انٹرنیشنل وائسز میں وہ لوگ بھی ہے جو پاکستان سے وہاں پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور خاص کر بلوچستان کے لوگ ہیں یا اگر کے پی کے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایز انٹرنیشنل لابی پر کام کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو فنڈ کیا اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے سوشل موومنٹس میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے جو باقی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی سچویشن کیا ہے, کس طرح لوگ ایران جانے پہ مجبور ہے, کس طرح لوگ افغانستان جانے پہ مجبور ہے, تو ان کے لیے انٹرنیشنل وائسز موجود ہو جو انٹرنیشنلی اس چیز کو بوسٹ کرے پاکستان کے خلاف. These 4 points were extremely crucial. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک انٹرویو کو پاکستان کے خلاف کس حد تک امپلیمنٹ کیا گیا ہے. آپ مجھے ان چاروں میں سے کوئی چیز بتائے جو کہ پاکستان میں آج کل نہیں ہے. مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن ہے ہمارے پاس. دوسرے پاکستان میں لوگوں کو جو ہے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ, سوشل موومنٹس ہے, وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے پھر انٹرٹیننگ جو آرگنائزیشنس ہے دونوں سائڈس پہ, چاہے آپ پی ٹی ایم کو دیکھیں, آپ بی ایل اے کو دیکھیں, آپ اس کے علاوہ جو باقی گروپس ہے مہارنگ بلوچ وغیرہ کے جو گروپس ہے, یہ انٹرٹین کرتے ہیں ان لوگوں کو. تو ایسے گروپس پاکستان میں ہے. کیا ہمارے لوگ سیفلی یہاں سے بھاگ کے سستان اور ایران بھاگ سکتے ہیں, بلوچستان سے افغانستان جا سکتے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل لابیز جو ہے, فنڈڈ لابیز, فنڈڈ تھنک ٹینکس, اور پاکستان سے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ کل کے پاکستان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ان چیزوں کو؟ کیا یہ چار چیزیں ہم جو اجیت دوول کی پالیسی اور اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے پریکٹیکلی پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے؟ آئی تھنک یہ ایک پیکج تھا ان کے لیے کہ وہ ان کو پیکج کے طور پہ مل گیا کہ آئی تھنک یہ سب سے بہترین پالیسی اور اسٹریٹجی ہے جو آئی تھنک اسی پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں ابھی تک. اور اگر آپ دیکھیں نا, اس بندے نے اس انٹرویو میں خود کو ثابت کر دیا کہ یس, اگر مجھے لوگ انڈین جیمز بانڈ کہتے ہیں تو میں ہوں, اگر مجھے لوگ چانکیہ کہتے ہیں تو ہاں میرے پاس اسٹریٹجیز ہیں, میں اسٹریٹجسٹ ہوں. And I think that is one reason why this guy is still in power, right? He is still in power. 2014 سے لے کر 2025 تک he is still in power. اور پتہ نہیں اگر آگے اگر ان کے جو ناکام ہتھ کنڈے ہیں پاکستان کے خلاف, جو پاکستان کے خلاف اس کے عزائم ہے, اگر وہ اس پہ اسی طرح کام کرتا رہا تو میرے خیال میں وہ لائف ٹائم انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں گے. کافی حیران کن بات تھی جو مجھے اس کا کم ہی علم تھا, اور تھینک یو فار ہائی لائٹنگ اپون دیٹ. اس کے ساتھ اب مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ آئی تھنک وی شوڈ کم ٹوورڈز دی وے فارورڈ. لائک ہمارے ملک میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے in order to mitigate that, or in order to effectively block that strategy or
the offensive of India. That's very true. دیکھیے ہم اگر کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو سولوشن کے ساتھ ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو مین سولوشن ہے جو میری نظر میں ہے, ہم ان 4 چیزوں کو لے کر اس کے سولوشن ہمارے پاس موجود ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کو اوائڈ کرے. اگر اوائڈ نہیں کر سکتے تو ان پہ ریسرچ کرے, ان چیزوں کو ویریفائی کرے کہ جو چیز میں آگے شیئر کر رہا ہوں یہ انڈین بوٹ سے آیا ہے یا پھر پاکستان کا جنون مسئلہ ہے. 95% وہ چیزیں انڈین بوٹ سے آتے ہیں. نمبر فرسٹ, لوگوں کو میں اویئرنیس. سوشل میڈیا ریگولیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہے ہم اس کو ریگولیٹ کرے, اس کو ہم کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. دی سیکنڈ تھنگ, پاکستان میں جو ایسی گروپس ہے اگر ہمارے لوگ انسٹیگیٹ نہیں ہوں گے آٹومیٹیکلی تو ان لوگوں کے لیے اور ایسے گروپس کے لیے سپورٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا. اور وہ سپورٹ کم کرنے کے لیے ہمیں پہلی چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پراپرلی ریگولرائز کرے تاکہ ان گروپس کو سپورٹ نہ ملے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری ایران میں اور افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی ہم ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ پاکستان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ سوشل موومنٹس میں کام کر رہے, چاہے پھر جو پاکستان کے خلاف وائلنٹ ایکسٹریمزم میں لوگ وہ کام کر رہے ہیں, ان کو آپ سیف ہیونز جو ہے پرووائڈ نہ کرے. ان کو ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی اس پہ پراپر ان سے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو انٹرنلی ایکشن کرنا چاہیے, نہیں تو پاکستان تو ایکشن کر سکتا ہے. آپ نے پکتیکا ریجن میں دیکھا کہ جو لوگ گل بہادر گروپ کے موجود تھے ان کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا ایکوریسی کے ساتھ. ناٹ ایون افغانستان, نو ون ان دا ورلڈ کین سے کہ وہ ایکوریٹ اور پریسائز وہ نہیں تھا, آپریشن نہیں تھا. تو اس پہ جوائنٹ آپریشنز ہونے چاہیے. اگر پاکستان کے پاس انٹیلیجنس ہے ان کے ساتھ شیئر کرے کہ یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. The third thing is that پھر فورتھ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنیشنل لابیز جو ہے, ہماری لابی پاکستان میں پاکستان کی بھی لابی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ کاؤنٹر کر سکے. اگر اس طرح کی چیزیں انڈیا سے فنڈڈ چیزیں اگر ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اور ایسی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ اور بہتری کے لیے نہ ہو بلکہ الٹا جو ہے وہ پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کے لیے اور ڈی اسٹیبلائز دکھانے کے لیے وہ چیزیں ہو رہی ہو, تو ہمیں بھی انٹرنیشنل لابیز میں انویسٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس پاکستانی ریاست کی ایک اسٹرانگ انٹرنیشنل لابی ہو جس میں ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس چیزوں کو کاؤنٹر کرے پراپرلی. اور وہ انٹرنیشنل لابیز اگر کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف تو کم از کم ان کے خلاف جواب موجود ہو دنیا کے سطح پہ. دیز آر دا فور تھنگ جو کہ ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور آخری چیز میں وی شوڈ برنگ اپرچونٹیز فار یوتھ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایسی اپرچونٹیز لے کے آئے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لگائے, ان کو ایجوکیشن میں لگائے, ان کو سکلز میں لگائے, ان کو بزنسز میں لگائے تاکہ ان کے پاس ٹائم نہ ہو کہ وہ جا کے اس طرح کے گروپس کو جوائن کر سکے. Very well articulated, Ashfaq bhai. Thank you so much for highlighting this very important issue. اور میرے خیال سے جس طرح میں ناواقف تھا اس بات سے, I think ہماری کافی آڈینس بھی اس چیز سے بے خبر ہوگی, اور ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اس چیز پہ روشنی ڈالی. Thank you so much for elaborating over this. Means a lot. Thank you so much, and this is our responsibility as a Pakistani youth کہ ظاہری بات ہے جتنے بھی پاکستان کے نوجوان ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں. if someone is misleading them تو ہمیں سب سے پہلے ان کی پرواہ ہے. دوسری چیز, this country is our country. if someone is trying to destabilize it تو سب سے پہلا نقصان سب سے پہلے میرا گھر اجڑے گا, سب سے پہلے میں ٹارگٹ ہوں گا. تو this is my responsibility as a Pakistani citizen to highlight these issues. اور اگر کسی چیز پہ مجھے سمجھ ہے تھوڑی بہت, میں اس کا طالب العلم ہوں, تو میں ضرور اپنے لوگوں کو بتاؤں گا. And thank you so much for hosting me. You're welcome. You're welcome. That'll be all from Inside Beacon. Stay tuned.